بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کبھی کبھی جب درود پاک کے فضائل پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نا، تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ درود پاک کس کس جگہ کام آتا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ وہ کون سا معاملہ ہے، وہ کون سی مشکل ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس میں درود پاک جو ہے وہ ایک حل کا کردار ادا نہیں کرتا۔ اتنے فضائل، اتنے واقعات۔ اب ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے اسلامی بھائی ہوں، مشکلیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانیوں میں ہم بعض اوقات دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عسر علیہ شیء، میرے آقا نے فرمایا جس پر کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی پریشانی آ جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اچھا جب یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُحِلُّ الْعُقَدَ وَتَكْشِفُ الْكُرَبَ، میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ وہ کرنا شروع کرے گا، درود پاک پڑھتا رہے گا، یہ درود پاک اس کی مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دے گا۔ کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا، حدیث کا خلاصہ ہے، درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ اب جب بھی پریشانی میں ہونا، آپ اس کو ایگزام کر کے دیکھ لیں، اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، درود پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس حدیث کے تحت بہت سارے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک عاشق رسول نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا۔ یہاں بھی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں اور بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ قرض لیا اور 3000 دینار کا وہ قرض تھا۔ ایک پرٹیکولر ٹائم طے ہو گیا کہ ود ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم اس نے وہ لون ریٹرن کرنا تھا۔ وہ ٹائم گزر گیا، اب اس کے دوست نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ وقت ہو گیا ہے، میرے پیسے دے دو۔ اس نے کہا پیسے تو ہے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا ہے اور اب میرے پاس تمہیں واپس لوٹانے کے لیے 3000 دینار نہیں ہے۔ 3000 دینار کوئی چھوٹی رقم نہ تھی اس زمانے میں۔ بہرحال کورٹ میں کیس گیا، قاضی نے دونوں کو سنا، وہ کہتا ہے پیسے مجھے دینے ہیں بٹ میرے پاس ابھی نہیں ہیں۔ تو اب 3000 دینار کے لیے قاضی نے 30 دن کا وقت دیا کہ ود ان اے منتھ تم نے یہ پیسے اسے ریٹرن کرنے ہیں۔ اچھا اب جو دوسرا شخص تھا جس نے پیسے دینے تھے، اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی روزگار نہیں، 30 دن میں کیسے لوٹاؤں پیسے؟ علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ حدیث پاک سنی ہو جو ابھی میں نے بیان کی کہ جب مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو تو درود پڑھو، درود سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس عاشق رسول نے سوچا اب کوئی چارہ تو نہیں ہے، پیسے لوٹانے ہیں ورنہ قید ہونا پڑے گا۔ اس نے کیا کیا کہ صبح سے لے کر شام تک کنٹینیو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن 27 ڈیز کنزیکٹیولی ڈیلی درود پاک پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی۔ اس 28ویں رات جب وہ سویا تو اس کو خواب میں ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اب یہ صبح اٹھا اور تھوڑی سی سیٹسفیکیشن تو ہوئی، مگر سوچنے لگا ایک آواز آئی ہے، مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اب اس نے جب 28 ڈے تھا وہ بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزارا۔ 29ویں رات آ گئی، اب آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ مدینے والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر کہنا کہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ اب جو صبح آنکھ کھلی اس عاشق رسول کی، اب تو بڑا خوش
قسمت کا ستارہ چمک اٹھا نا, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی تھی. مگر پھر اسے خیال آیا کہ میں اگر جا کر علی بن عیسیٰ جو وزیر تھا اس زمانے کا, اس کو یہ کہوں گا کہ میری مدد کرو, تو وہ ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے کہ میں کیسے اس بات کو مانوں کہ تمہیں نبی پاک کا دیدار ہوا ہے. یہ تو کوئی بھی آ کر دعویٰ کر سکتا ہے. یو ہیو اینی پروف, کوئی ایویڈنس ہے تمہارے پاس؟ اب یہی سوچتا رہا اور 30واں دن بھی گزر گیا, آخری رات آ گئی. اب صبح کوٹ جانا ہے, پیسے دینے ہیں یا جیل ہونی ہے. اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار ہوا. پیارے آقا فرماتے تم کیوں نہیں گئے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو کہا حضور میں چلا تو جاتا, آپ نے فرمایا تھا, مگر وہ وزیر ہے, وہ مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیتا, کوئی پروف مانگ لیتا, تو میں اسے کیا پروف دیتا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. فرمایا اچھا ایسا کرو, اس کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. یہ راز یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے یا کرامن کاتبین جانتے ہیں, اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں. آپ جب تک یہ 5000 درود پڑھتے نہیں اس وقت تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے. یہ وہ راز ہے جو کوئی اور نہیں جانتا. اب یہ عاشق رسول جب بیدار ہوا تو ویری سیٹسفائی کہ اب لگتا ہے معاملہ سالو ہو گیا. کوٹ جانے سے پہلے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا گیا, جا کر اسے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں. اس نے کہا کس کا پیغام لایا ہوں؟ کہ سرور کائنات نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. کہا اچھا تمہارے پاس کوئی پروف ہے, کوئی ایویڈنس ہے کہ تمہیں میرے آقا نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں ثبوت بھی لایا ہوں, اور ثبوت یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں اور 5000 بار درود پڑھتے ہیں. جب تک درود کمپلیٹ نہیں ہوتے کسی سے بات نہیں کرتے. یہ راز آپ جانتے ہیں, آپ کا رب جانتا ہے یا کرامن کاتبین فرشتے جانتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے وہ وزیر کیسا عاشق رسول ہوگا جو ڈیلی پنکچویلٹی کے ساتھ 5000 ٹائم درود پاک پڑھتا ہوگا. وہ تو خوش و خرم ہو گیا نا, مرحبا یا رسول اللہ. کیا پہلے تو اس نے نعرہ لگایا, اس عاشق رسول کا ماتھا چوما اور اپنے گھر کے اندر چلا گیا. واپس آیا, 3000 دینار کی ریکوائرمنٹ تھی نا, اس نے 9000 دینار پیش کیے. کہ حضور 3000 تو میرے آقا کا حکم ہے. لبیک یا رسول اللہ. یہ پہلے تو یہ لے لیجئے, دوسرے 3000 دینار اس لیے لیجئے کہ آپ نے میرے گھر اپنے قدم رکھے, آپ قدم رنجا فرمایا, یہ اس کا نذرانہ ہے. 3000 اور لے جائیے, اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید لیجئے گا, کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لیجئے, اور ایک وعدہ کر لیجئے کہ ان فیوچر بھی زندگی میں کبھی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ مجھے یاد کر لینا, میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ دیوانہ خوشی خوشی کوٹ میں پہنچا. اچھا اس کوٹ میں مے بی ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, وہاں ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تو اس نے آ کر کہنا ہے پیسے ہی نہیں ہے اور قید ہو جانا ہے. مگر اس نے جاتے ہی جج کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ یہ لیجئے میرا قرض میں لوٹا رہا ہوں. تو جج نے کوشچن کیا کہ تم تو کہتے تھے کاروبار ہی نہیں ہے, کوئی میرے پاس نوکری نہیں ہے, میں پیسے دے ہی نہیں سکتا, 30 دن میں کہاں سے انتظام کیا؟ اب اس دیوانے نے گویا زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو میرے نبی نے کرم کیا, میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. اب جب یہ پورا انسیڈنٹ, یہ پوری سٹوری اس نے اس کوٹ میں سنائی, غور کیجئے کیسے لوگ تھے اس زمانے کے. وہ جج جو ہے عدالت کے دوران اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. ہر بندہ انتظار میں ہے کہ جج صاحب کو یہ کیا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد وہ جج واپس آتا ہے اور اس دیوانے کے ہاتھ میں 3000 دینار دے کر کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے, تمہارا قرض میں ادا کروں گا, میں بھی اپنے آقا کا غلام ہوں. اب اس دیوانے نے جس نے کورٹ میں کیس کیا تھا اس کو پیسے دے دیے کہ لو بھائی اب تم پیسے لے لو. وہ سارا واقعہ سن رہا تھا, کہتا سنو قلم اور دوات منگائی جائے, میں آج اس عاشق رسول کو اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں, میں بھی اپنے آقا کا غلام ہوں. اچھا اب اس عاشق رسول نے وہ 3000 دینار جج کو واپس دے دیے کہ حضور آپ نے تو مجھے دیے لیکن وہ قرضہ ہی معاف کر دیا. تو کہا جو پیسے سرکار کے نام پہ نکال دیے واپس نہیں لیتا, یہ تم لے کر اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ.
اب ذرا غور کیجئے گا کہ رات صبح ہونے سے پہلے تک جو شخص 3000 دینار کا مقروض تھا، اب 12,000 دینار لے کر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہے۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم پرابلم میں آتے ہیں نا، ہم دنیا والوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم سورسفل پرسنالٹیز کو ڈھونڈتے ہیں، ہم جناب دنیا میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو میری اس مشکل کو حل کر دیں۔ ارے جس کے مشکل کشا ہوں، ایسے پیارے آقا موجود ہوں، وہ انہیں یاد نہیں کرتا۔ ارے امتی آقا کو پکار کر تو دیکھے، ان کی بارگاہ سے لو لگا کر تو دیکھے، درود پاک کی کثرت کر کر تو دیکھے، پھر دیکھو کیسے مدینے سے کرم کی بدلیاں آتی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ارے پکاریے تو صحیح۔ میرے آقا تو وہ ہیں، مسجد نبوی شریف میں ایک بار ایک منبر پر میرے آقا بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حدیث کی کتابوں کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے، مسجد نبوی شریف میں اس طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ حیران ہے کہ کون رو رہا ہے؟ نبی پاک منبر سے اترتے ہیں اور ایک لکڑی کے سوکھے تنے کو جا کر سینے لگا لیتے ہیں۔ یہ وہ تنا تھا جس سے میرے آقا پہلے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب منبر بن گیا تو نبی پاک منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے، اور پھر نبی پاک نے خود اس کے بارے میں بتایا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ یہ تنا، چونکہ اب میں نے اس کو ٹیک لگانا چھوڑ دیا تھا، میرے فراق میں رو رہا تھا، فرمایا کہ اگر میں اسے دلاسا نہ دیتا تو قیامت تک روتا رہتا۔ بڑی تفصیل ہے اس واقعے کی، مگر جو میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو آقا تنے کو روتا دیکھیں تو سینے لگا دیں، امتی روئے اور انہیں پکارے تو کیوں نہ سینے لگائیں گے، کیوں نہ مشکل کشائی فرمائیں گے۔ بس ہمیں نبی پاک سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھنا ہے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ آئیے مل کر جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک عادت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اس اجتماع میں آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ ایک میسج لے کر جائیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں تو ہر عادت، ہر ادا نرالی ہے، اور اوصاف اتنے ہیں کہ ہماری تو اوقات بھی نہیں، ہم کیا بیان کریں۔ دنیا بیان کرتی چلی آ رہی ہے، مور دین 1400 ایئرز ہو چکے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھی جا رہی ہے، تو مختلف لائبریریاں بھر چکی ہیں، مگر بات یہ ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرے آقا کی ذات تو بیان کرنا ہماری اوقات ہی نہیں ہے، سچی بات تو یہ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے، بس چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اس نیت سے ایک عادت کریمہ۔ بڑا خوبصورت واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ایک حبشی عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی۔ ہم دوسرے لفظوں میں کمپیریزن بلا تمثیل، ہمارے گھر میں جو صفائی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ماسی جس کو ہم نارملی کہتے ہیں، بہرحال اس کا مرتبہ تو بہت اعلیٰ تھا، نبی پاک کے دور کی وہ خاتون تھی اور مسجد کی گویا وہ صفائی کرتی تھی۔ اب کچھ عرصے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نظر نہ آئی، میں خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ خاتون کہاں ہیں، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا آپ نے مجھے بتایا نہیں کسی نے کہ اس کا انتقال ہو گیا؟ تو کہا حضور وہ رات کے وقت انتقال ہوا تھا، ہم نے سوچا آپ کے آرام میں خلل نہ ہو،
تو ہم نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کر دی. اللہ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر کے پاس لے جاؤ. مسجد نبوی میں صفائی کرنے والی ایک حبشی عورت، اور نبی پاک کا مرتبہ کیا ہے؟ محبوب خدا ہیں، رسولوں کے آقا ہیں، فرشتوں کے آقا ہیں. اگر اسٹیٹس کی بات کی جائے تو دنیا میں کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی کتنی بڑی سربراہی کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی کتنا بڑا مقام کیوں نہ رکھتا ہو، میرے آقا کے قدموں کے دھول کی برابر بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تاجداروں کو بھی نبی پاک کے در سے خیرات ملتی ہے، مگر فرماتے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں اس صفائی کرنے والی خاتون کی قبر پر گئے. وہاں جا کر میرے آقا نے خود دوبارہ نماز جنازہ ادا کی اور فرمایا یہ قبریں ان قبر والوں کی ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی قبروں کو روشن فرما دے گا. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ویسے تو بہت ساری باتیں اس واقعے کے تحت بیان کی جا سکتی ہیں، مگر جو آج میرا ٹاپک ہے اور جس پر میں نے کہا نا کہ میں آج ایک عادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرض کرنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی جس کو کہیں کہ عزت اور مرتبہ ہے، مگر اپنے غلاموں پر شفقت کیسی ہوتی تھی. ایک غریب کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی تدفین ہو گئی ہے، اس کی قبر پر پہنچ جانا. اور یہ نبی پاک کی سیرت کا ایک واقعہ نہیں. ایک بار ایک حبشی غلام آیا، ٹھیک ہے، اور آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے. غلام ہے، غریب ہے، اور کہتا یا رسول اللہ آپ کی دعوت میں چند کھجوریں اور پرانی چربی ہے میرے پاس، وہ آپ کو پیش کروں گا. مینیو بھی بتا دیا اور غریب بھی ہے. نبی پاک اس کے گھر بھی تشریف لے گئے. ذرا غور کیجئے، رب کے محبوب ہیں. مقام بیان کرنے جاؤں تو کئی بیان درکار ہیں، بیان ختم ہو جائیں گے، وہ مقام ہے، مگر غلاموں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ایسا ہے. ایک بار سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ایک شخص کانپنے لگا، روب نبوت سے کانپنے لگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت پکا کر کھایا کرتی ہے. یعنی اپنے آپ کو اتنا ہمبل، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا، اس سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی انکساری. ایک طرف مقام یہ ہے اور ایک طرف انداز یہ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا دودھ شریک بہن، رضائی بہن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دختر تھی شیمہ، آ کر کہتی یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ان کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھا دی، نہایت عزت کے ساتھ بٹھایا اور فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، اے میری بہن میرے پاس رہو گی یا اپنے گھر جاؤ گی، اپنے قبیلے میں جاؤ گی؟ کہتی حضور میں اپنے قبیلے میں جانا پسند کروں گی. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیے گا، نبی پاک سے ملاقات ہو رہی ہے، رضائی بہن، رشتہ دار نہیں تھی، وہ ایک دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. لیکن جب پتہ چلا کہ وہاں سے آئی ہے، میرے آقا نے اپنی چادر بچھائی اور جب کہا کہ میں اپنے قبیلے جانا چاہتی ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنیز، ایک غلام اور بھیڑ بکریوں کا ریور انہیں عطا فرما دیا کہ یہ بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں. نبی پاک کا حسن سلوک دیکھا پہلی ملاقات میں، وہ دودھ شریک بہن جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ایسے کئی واقعات ہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں دو چیزیں بہت سمجھنی ضروری ہیں کہ اتنا بڑا مقام اور اتنی زبردست عاجزی. ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، مگر عاجزی ہم سے دور دور تک نظر نہیں آتی، نرمی ہمیں بہت دور دور تک مسلمانوں میں نظر نہیں آتی. آج انسان کو تھوڑا کچھ مل جائے، یہ میں نے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دودھ شریک بہن کا واقعہ سنایا. آج انسان پیسے والا ہو جائے، غریب رشتہ داروں کو پہچاننا بھول جاتا ہے. اچھا جب کوئی غریب رشتہ دار آ جائے نا دوستوں کے سامنے تو تعارف کروانے کا جی نہیں چاہتا کہ یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا فلاں چچا زاد بھائی ہے، کہ پتہ ہے اس کے کپڑے بڑے نارمل سے ہیں، اس کا انداز بڑا غریبوں والا ہے، میں کہاں کہوں گا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے. ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز آپ دیکھیں کہ کس قدر عاجزی اور انکساری، اور ہم انہی کے غلام ہیں، انہی کا کلمہ پڑھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نرمی کے اندر کس قدر برکتیں ہیں. میرے آقا فرماتے ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ رفیق ہے،
اور نرمی کو پسند کرتا ہے. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ, اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا. وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَا, اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی اور شے پر عطا ہی نہیں فرماتا. اس قدر پیاری چیز ہے نرمی, شفقت, محبت, پیار, تواضع, انکساری. ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا, سب سے پہلی جو رب کی نافرمانی ہوئی دنیا کے اندر, وہ کیا تھی؟ وہ تکبر تھا. شیطان نے یہ تکبر کیا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں. معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاد تھا, سب کچھ تھا, مگر راندائے درگاہ کر دیا گیا ایک بار تکبر کرنے کی وجہ سے. شیطان نے کئی بار تکبر نہیں کیا, بس ایک بار سجدہ کرنے سے انکار کیا. اس کی ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں, ساری اس کے نام سب برباد کر دیا گیا. وہ شخص سوچے جو روزانہ تکبر کرتا ہے, جو روزانہ پراؤڈ کرتا ہے, جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو پہلے تو تکبر کی تعریف بتا دوں. تکبر کہتے کس کو ہے؟ تکبر جو ہے اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنے کا نام ہے, کہ میں اس سے سپیریئر ہوں, یہ مجھ سے کمتر ہے. یہ کبھی بھی دل میں نہیں آنا چاہیے. اچھا, آپ ہو سکتا ہے کہ یہاں جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں وہ سمجھیں کہ جناب بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, مگر میں تو تکبر نہیں کرتا, میں تو بڑا ہمبل ہوں, بڑا پولائٹ ہوں. تو آج ذرا غور سے یہ بیان اگر تھوڑا سا جو ابھی باقی ہے سن لیجئے گا تو شاید ریئلائز ہو جائے گا. میں کچھ ایگزامپلز بھی بیان کروں گا کہ لوگ کس طرح تکبر کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان, بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو متکبرین ہوں گے, پراؤڈ کرنے والے ہوں گے, ان کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. آج بڑا کرو فر ہے نا, وہاں چیونٹی کی مانند اٹھائے جائیں گے, ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. لک ایٹ دا ایگزامپل, رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اب انڈرسٹینڈ کیجئے کہ کتنی بری بیماری ہے. اب آئیے, آپ کہیں گے کہ جناب میں تو نہیں کرتا تکبر. اب میں کچھ علامتیں, کچھ سمٹمز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, غور کیجئے کہ کہیں میں اس میں مبتلا تو نہیں. پہلی علامت, اس بات کو پسند کرنا کہ میں کہیں بھی جاؤں تو لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور اگر نہ کھڑے ہوں تو دل میں برا جاننا. اگر کہیں آپ جاتے ہیں اور یہ خیال آتا ہے تو سوچئے کہیں یہ تو آپ کے دل میں خیال نہیں کہ میں چونکہ ان سے افضل ہوں تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو تکبر اور کس شے کا نام ہے؟ اب غور کیجئے. دوسری مثال, کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے سامنے تعظیم میں کھڑے رہیں, میں بیٹھا رہوں, لوگ نہ بیٹھیں, آلویز کھڑے رہیں. یاد رکھو یہ تمنا بھی دل میں اچھی نہیں, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. یہ خوشی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک اور علامت, کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت محسوس کرنا, کہ یار میں کیوں جاؤں ان کے پاس, اس کو آنا چاہیے مجھ سے ملنے, میں بڑا ہوں, اس کو مجھ سے ملنے آنا چاہیے, میں کیوں ملنے جاؤں. میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنا ہے, نبی پاک خود چل کر مدینہ منورہ کے کناروں تک جا کر بیماروں کی مزاج پرسی فرمایا کرتے, اور جناب دعوتوں میں شرکت کیا کرتے غریبوں کی. اور ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں جا سکتا, میں جاؤں گا تو میرا اسٹیٹس نیچے آ جائے گا. ارے یہ تکبر کہیں مروا نہ دے, برباد نہ کر دے. میں نے آپ کو نبی پاک کی حدیث سنائی. اور آگے چلیے, فرمایا اچھا یہ بھی بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے لوگ سلام کریں, میں سلام میں پہل نہ کروں, میں بڑا ہوں, مجھے آ کر سلام کریں, پہلے یہ سلام لیں. اللہ اللہ اللہ, ایک طرف جن کا یہ خیال ہے وہ غور سے سنیے. جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا, ہمیشہ آلویز میرے آقا سلام میں پہل فرمایا کرتے. کبھی کبھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے کہ آج جائیں گے دربار رسالت میں اور ہم جا کر سلام میں پہل کر دیں گے. کہتے جب بھی کوشش کرتے نا پیارے آقا پہلے ہی سلام ارشاد فرماتے. اور اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا, آپ سب کے ایمان کو تازہ کر دے گی.
طبیعت اچھی ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ اور بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت ہے نا کہ سلام میں پہل فرماتے، آج بھی جب کوئی غلام روضہ رسول پر جاتا ہے، سنہری جالیوں پر حاضری دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ غلام دربار رسالت میں سلام پیش کرے، وہ نبیوں کے تاجدار کرم فرماتے ہوئے خود سلام پہلے فرما دیتے ہیں۔ ان کی عادتیں ایسی اور ہماری عادتیں کیسی ہیں؟ جن کا غلام کہلاؤں ان کے طریقے پر عمل نہ کروں، یہ تکبر کبھی بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے لوگ پہلے سلام کریں؟ روایتوں میں آتا ہے جب دو مسلمان ملتے ہیں، جو سلام میں 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 رحمتیں مل جاتی ہیں۔ ہمیں تو لالچ ہونی چاہیے کہ میں سلام میں پہل کروں۔ اچھا پھر کوئی غریب مسکین پرانے کپڑوں والا ہمارے درمیان قریب بیٹھ جائے تو لوگ اس کو اچھا فیل نہیں کرتے، یار یہ کدھر میرے برابر میں بیٹھ گیا، کھڑے ہو جاؤ، لوگ کھڑا کر دیتے، بھائی ادھر سے اٹھے، آپ کی جگہ نہیں، آپ ادھر بیٹھے۔ توبہ توبہ توبہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم نہیں جانتے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار اتنی عبادت کرتا تھا کہ ایک رحمت کا بادل اس کے اوپر ہر وقت سایہ کرتا، وہ جدھر جاتا بادل ساتھ جاتا، اتنا عبادت گزار۔ اور ایک بڑا گناہ گار، اس نے سوچا میں نے اتنے گناہ کر لیے، کتنی خطائیں کر لی، اب اللہ سے معافی مانگ لوں۔ اس نیت کے ساتھ اس نے سوچا کہ وہ جو نیک آدمی ہے نا جس کے سر پر بادل رہتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، اس پر تو رحمتیں برستی رہتی ہیں، تھوڑی مجھ پر بھی برس جائیں گی۔ اس نیت کے ساتھ وہ گناہ گار مسکین عاجزی انکساری کے ساتھ جا کر اس نیک آدمی کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بڑی اچھی نیت، اس کی انٹینشن بڑی سالڈ تھی، بڑی اچھی تھی۔ اب اس نیک بندے کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا نیک، اتنا عبادت گزار اور یہ ذلیل، یہ گناہ گار میرے برابر میں۔ اس نے کہا جاؤ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے تکبر کیا، ادھر عاجزی تھی، ذرا غور کیجئے گا، ادھر عاجزی تھی اس بندے کے اندر، اس کے دل میں تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ جاؤ ان دونوں سے کہہ دو آج کے بعد اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کریں۔ گناہ گار کے سارے گناہ عاجزی کی وجہ سے معاف کر دیے گئے اور نیکوکار کی تمام نیکیاں تکبر کی وجہ سے برباد کر دی گئی، نامہ اعمال زیرو ہو گیا۔ اور آگے سنیے، جب وہ گناہ گار کھڑا ہوا نا، کھڑا کیا نا اس کو، کھڑا ہو جائے یہاں سے، لوگ کھڑا کرتے ہیں، تم ڈرائیور ہو کر میرے پاس بیٹھ گئے، خانسامہ ہو کر یہاں کیا کر رہے ہو، تمہاری یہ جگہ نہیں ہے، ادھر جا کر کھاؤ۔ توبہ توبہ، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں؟ اس کا دل نہیں ٹوٹتا ہوگا؟ آج اللہ نے یہ مرتبہ آپ کو دیا ہے کہ آپ کے خانسامہ، آپ کے نوکر، آپ کے ڈرائیور آپ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ کیا تم اور میں ڈرائیور نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا میں اور آپ کسی غریب، کسی امیر کے یہاں نوکر نہیں بن سکتے تھے؟ اللہ نے مہربانی کی، ہمیں کوئی مرتبہ اگر دے دیا تو کبھی تکبر دل میں مت آنے دینا۔ سنو پھر کیا ہوا کہ جب اس غریب کو، اس گناہ گار جو پہلے گناہ گار سمجھا جا رہا تھا، اس نے انہیں کہا کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ کھڑا ہو کے چلنے لگا تو بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ تو اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خدا را نبی پاک کی اس عادت کو اپنے اندر بسائیے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جی ہاں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اپنے انداز سے، اپنی عادتوں سے، اپنی باتوں سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور تکبر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہاتھ ملانا لوگ پسند نہیں کرتے، ہاتھ بھی اسی سے ملائیں گے جو ہمارے اسٹینڈرڈ کا ہے۔ اچھا کسی غریب سے ہاتھ ملانا بھی پڑ گیا تو ایسے ہاتھ ملائیں گے جیسے اس پر احسان کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیوں ہاتھ ملاتے میں دل نہیں چاہ رہا کہ میں ہوں، یہ ہے، میں کیوں اس سے ہاتھ ملاؤں؟ توبہ توبہ توبہ۔ میرے آقا اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا کرتے۔ میں سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایک صحابی ساتھ تھے، پیارے آقا سوار تھے اور ان کے ہاتھ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانور کی لگام تھی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ اوپر آ جاؤ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ اوپر ہے نا، میں نیچے ٹھیک نہیں۔ فرمایا تم بھی اوپر آ جاؤ۔ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، ان کو اشارہ کیا، وہ جب اوپر چڑھنے لگے نا تو جانور ان بیلنس ہوا، نبی پاک خود زمین پر تشریف لے آئے۔ اب وہ صحابی ظاہر کتنے امپریس ہوئے ہوں گے کہ میری وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ آنا پڑ گیا۔ پیارے آقا سوار ہوئے، فرماتے دوبارہ آ جاؤ۔ کہتے نہیں یا رسول اللہ بس اب بہت ہو گیا، آپ سواری کریں میں نیچے ٹھیک ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ دوبارہ چڑھنے لگے، اگین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لے آئے۔
3 بار اس طرح ہوا مگر میرے آقا نے کچھ ڈانٹا نہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا. یہ ہے میرے آقا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا. اور ہم کسی پر احسان, کوئی کام کسی کا کر بھی دینا تو احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تمہاری بچے کی شادی کرائی تھی, بھول گئے؟ میں نے تمہارا کام کیا تھا, یاد نہیں ہے؟ تمہیں نوکری کس نے دلائی تھی, یاد نہیں ہے وہ دن جب تم قرضہ لینے آئے تھے؟ ایک بار نیکی کرتے ہیں زندگی بھر جتاتے ہیں. ارے اللہ کے بندوں, جب رب نے کروا لیا کوئی نیکی کا کام تو بھول جاؤ, اجر اپنے رب سے مانگو. یہ دل آزاری ہے کسی کو بار بار احسان دلانا, یہ دل آزاری ہے کسی کو بار بار یاد دلانا کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے کچھ علامتیں بتائی ہیں. اچھا, اب بعض اوقات جب اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فقط یہ تکبر جو ہے نا یہ پیسے والے ہی کرتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. تکبر جو ہے وہ فقط مالدار نہیں کرتا. علماء نے, قاضی ایاز نے اپنی کتابوں میں 8 ریزن لکھے ہیں, 8 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بندہ تکبر کرتا ہے. اور اس میں پہلا جو وجہ ہے نا, ریزن لکھی ہے, وہ لکھا ہے علم. علم بھی تکبر لاتا ہے. اب آپ کہیں گے علم, جی ہاں, کیونکہ جب علم آ جاتا ہے نا تو لوگ دوسروں کو جاہل سمجھنے لگتے ہیں. علم والے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو حقیر اگر سمجھیں گے تو یہ علم کا تکبر آ گیا. تو اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بھی محفوظ فرمائے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے, یا اللہ, خلاصہ ہے اس دعا کا کہ مجھے اس علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے, اور میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرا خوف نہ کرے. ہمیں ایسے علم سے بھی اللہ بچائے. ہمیں ہمیشہ علم نافع کی دعا کرنی چاہیے. اچھا, دوسری جو وجہ تکبر کی ہے وہ ہے عبادت. سم ٹائم عبادت کرنے والا بھی تکبر کرنے لگتا ہے. میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. میں روزے رکھتا ہوں, یہ روزے ہی نہیں رکھتا. میں زکوٰۃ دیتا ہوں, اس کو دیکھو اتنا پیسہ ہے, زکوٰۃ ہی نہیں دیتا. دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں. ارے آپ کو معلوم ہے آپ کی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی نیکی ایسی نہیں جو اللہ کی اجازت اور رب کی کرم نوازی کے بغیر نہ ہو. تو اگر کر لی ہے نیکی تو اللہ سے امید رکھے مولا قبول فرما لے. مگر آج تھوڑی سی نیکی کر کر ہمیں لگتا ہے جناب میں تو سب سے عرفہ اور اعلیٰ بن گیا. کبھی بھی ایسا نہ کیجیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. یہ تکبر کتنی بری چیز ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات میں پڑھ رہا تھا کتاب میں نے اس کو نوٹ کیا. کسی دانش مند سے, یہاں بھی بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں, ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, مدنی چینل کے ناظرین سے بھی. پوچھا کیا تم کسی ایسی نعمت سے واقف ہو جس پر حسد نہ کیا جائے, اور کسی ایسی مصیبت کو جانتے ہو کہ جس پر رحم نہ کیا جائے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. نعمت, ہر نعمت پر حسد کیا جاتا ہے نارملی, اور ہر مصیبت زدہ پر رحم کیا جاتا ہے. تو کب بتاؤ کوئی ایسی نعمت ہے جس پر حسد نہیں کیا جاتا؟ تو بڑا زبردست اس نے جواب دیا کہ ہاں, وہ نعمت جو ہے نا وہ تواضع اور انکساری ہے. یہ انکساری جس کو مل جائے نا اس سے کوئی حسد نہیں کرتا. اور مصیبت کون سی ہے جس پر رحم نہیں کیا جاتا؟ کہا وہ تکبر ہے. کسی کو تکبر جیسی مصیبت لگ جائے اس پر رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تیسری وجہ جو تکبر کی ہے علماء نے لکھی, اور وہ ہے مال. پہلی علم, دوسری عبادت, اور تیسری وجہ ہے مال. پیسہ آ جاتا ہے, انسان سمجھتا ہے اب میں بہت کچھ بن گیا ہوں, اب لوگ جناب میری باتیں ماننے لگ گئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا جس کو بھی اللہ نے مال دیا ہے یہ رب نے دیا ہے, یہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. آپ نے کئی امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہوگا, پتہ بھی نہیں چلتا, سب کچھ ہاتھ سے چلا جاتا ہے. ہمیشہ ہمبل رہیے, پولائٹ رہیے, مال کا صحیح استعمال کرتے رہیے, حرام روزی سے بچتے رہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس مال پر تکبر کر بھی لیا تو کہیں بارگاہ الہی میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. ہم بڑے ویسے عجیب لوگ ہیں دنیا میں. آپ کو جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. زیادہ تحفہ دے دے تو آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے, ہمیشہ میرا خیال رکھتا ہے, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو رب ہمیں نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. عقل کیا کہتی ہے سچ بتاؤ؟ غریب تھا تو تھوڑے گناہ تھے, امیر ہوا تو نافرمانیاں بڑھ گئیں. ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ ادھر سے نعمتیں بڑھتی, ادھر سے سجدے بڑھتے ہیں. وہ عطائیں بڑھاتا, میں شکر بڑھاتا.
وہ کرم نوازی بڑھاتا، میں اس کی بارگاہ میں التجائیں اور شکر بڑھاتا، خیرات بڑھاتا۔ مگر ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، رب نعمتیں دیتا جاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جس کو جتنا رب نے نوازا ہے اس کو اتنی رب کی فرما برداری کرنی چاہیے، اتنا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور سبب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور وہ جو ہے وہ ہے منصب۔ جب کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، تو وہ جناب کر و فر میں آ جاتا ہے۔ ارے یہ سیٹ، یہ عہدہ تو کچھ دنوں کا ہوتا ہے، اگر تکبر کی وجہ سے جنت سے باہر کر دیا گیا تو کیا کرو گے؟ اچھا پھر دولت مند ہو اور عاجزی کرے تو کتنی پیاری فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو تنگ دستی نہ ہوتے ہوئے تواضع کرے اور اپنا مال جائز کاموں میں خرچ کرے اور محتاج و مسکین پر رحم کرے اور اہل علم و فقہ سے میل جول رکھے۔ یعنی پیسہ بھی ہے اور پھر عاجزی ہے نا، اصل کمال یہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور وجہ بعض اوقات تکبر کی ہوتی ہے، خاندان، نسب۔ میں فلاں خاندان سے، پتہ نہیں میں کس فیملی سے ہوں، میرا سر نیم یہ ہے، اس وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں۔ اور جو بیچارے نارملی جس کو ایک دوسرے درجے کی فیملی کہا جاتا ہے، ان کو کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے وہ حجت الوداع کا خطبہ سنا ہوگا، کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو مقبول اور عزت والا ہے وہ تقوی والا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے باہم فخر کیا۔ ان میں سے ایک جو کافر تھا وہ کہتا میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، اپنی پشتیں گنانے لگا، 9 پشتیں شمار کرائیں کہ میں اس کا بیٹا، اس کا باپ کا نام یہ، میرے پردادا کا نام یہ، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی، اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے۔ تکبر اتنا ناپسند ہے، میں یہ ہوں، پتہ نہیں میں کس خاندان کا فرد ہوں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم۔ ہمارا یہ انداز ہونا چاہیے۔ بزرگوں کا انداز بڑا نرالا تھا۔ کسی بڑی عمر کے آدمی کو دیکھتے نا، کہتے یہ مجھ سے اچھا ہے، اتنی ساری زندگی گزار لی نا، نیکیاں زیادہ کی ہوں گی۔ کسی چھوٹی عمر کے آدمی کو دیکھتے، کہتے یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کے راستے وہ تلاش کرتے تھے، اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ نظر آنے لگ جاؤں اور لوگوں کو نیچا دکھاؤں۔ یہ کبھی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور ریزن وہ ہے حسن۔ کسی کو خوبصورتی مل جائے، اب وہ نارمل کلر والوں کو، نارمل حلیے والوں کو سمجھتا ہے یار اس کا تو رنگ ہی سانولا ہے، یہ دیکھو اس کو کتنی نارمل باڈی ہے، اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے۔ ارے جب رب نے حسن دیا ہے تو پھر اس پر تکبر کیسا؟ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو حسین و جمیل اور شریف الاصل یعنی اونچے خاندان کا ہونے کے باوجود منکسر المزاج ہوگا تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ قیامت کے دن نجات عطا فرمائے۔ اے خوش نصیبوں جن کو اللہ نے اچھے چہرے دیے، اللہ نے اچھے خاندان دیے، اللہ نے دولت سے نوازا، اللہ نے شہرت سے نوازا، یہ رب نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا۔ کبھی تکبر کو اپنے قریب نہیں آنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کریم مجھے بھی، آپ سب کو بھی تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بننا نصیب فرمائے، اس آقا کے صدقے جس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا پیارے انداز میں لکھتے ہیں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے۔ وہ آقا اتنے سادہ، اتنے ہمبل، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ، اور ہم ہیں کہ جناب ہمارے پیر زمین پر نہیں رہتے۔ یاد رکھیے جو کر و فر کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، وہ رب کو پسند نہیں ہے۔ ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، اور امید ہے کافی میمن بھی بیٹھے ہوں گے، کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، تو نم جائیے، جھک جائیے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اب آخر میں یہ عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ یار جو یہ اگزامپل دی گئی ہیں ان میں سے کچھ جگہ پر میں بھی غلطی کر جاتا ہوں،
میرے ایٹیٹیوڈ پہ بھی یہ بات ہے، تو یہ بیماری دور کیسے ہوگی؟ تو علماء نے اس کا علاج بھی لکھا ہے۔ پہلا حل بتایا کہ دعا کرے، الدعاء صلاح المومن، ہر وقت یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ میرے دل سے تمام باطنی بیماریوں کو دور فرما دے، حسد سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، میرے مولا میرے دل کو ان برے خیالات اور بری عادتوں سے بچا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اچھا، دوسری جو وجہ، جو علاج بتایا علماء نے کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، کہ میں اپنے آپ کو برتر سمجھنے چلا ہوں، میرے عیب کتنے ہیں، میری خطائیں کتنی ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائیں تو مجھے کوئی منہ نہ لگائے اور میں چلا ہوں تکبر کرنے، تو پھر انشاءاللہ عاجزی پیدا ہوگی۔ تیسری بات جو علماء نے علاج لکھا کہ بندہ جو ہے وہ سلام میں پہل کرے، یہ تکبر کو دور کرنے کا ایک علاج ہے۔ جو ملے نا آپ اس کو پہلے سلام کریں، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، بھائی ملے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام میں آپ پہل کریں گے نا، آٹومیٹکلی آپ کے دل سے جو ہے وہ تکبر دور ہوگا۔ اچھا، ایک اور بڑا پیارا علاج، ڈیلیبریٹلی، دانستہ جا کر غریبوں کے ساتھ کھانا کھائیں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے یہاں جو امپلائیز ہوں، کبھی آپ کو لگے کہ ان کا دسترخوان لگا نا، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، بالکل نہ شرمائیں اس میں، یقین کریں ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ تھوڑی دیر تک تو پہلے یقین نہیں آئے گا یہ ہمارے ساتھ کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو واقعہ سناؤں، ایک بار آپ جا رہے تھے تو روڈ پر، بالکل فٹ پاتھ پر، چند مزدور سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار، نواسہ رسول، وہ مزدور کہتے ہیں حضور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے نا۔ امام حسن بالکل ان کے ساتھ روڈ پر بیٹھ گئے سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے، بالکل ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اتنا دل خوش ہوا ہوگا ان کا۔ پھر فرمایا دیکھو تم نے میری دعوت کی نا، اب میں تمہاری دعوت کروں گا، آپ سب میرے گھر آنا۔ اپنے گھر بلایا ان سب کو، مزدوروں کو، اور طرح طرح کے کھانے لگائے اور سب کو کھانا کھلایا۔ تو یہ ہے نواسہ رسول کا ایٹیٹیوڈ۔ تو آپ کبھی اپنے ملازمین، اپنے، اچھا پھر ہم کرتے کیا ہیں، امیر دعوت کو بلائے پہلے پہنچ جائیں گے، غریب بیچارہ دعوت کو بلائے تو ہم کہتے ہیں نہیں میں بڑا مصروف ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میں کتنا بیزی ہوتا ہوں، ٹائم بالکل نہیں نکلے گا، پھر کبھی آ جاؤں گا، وہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جان بوجھ کر کسی غریب کی دعوت میں جاؤ، دیکھو اس کے دل سے کیسی دعا نکلتی ہے۔ امیر کے یہاں نہ جاؤ نا تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، مگر غریب جو آپ کے اپنے ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، آپ کے غریب امپلائیز ہیں، جب ان کے گھر میں خوشی غمی ہو آپ پہنچیے، یہ آپ کے دل سے تکبر کو بھی دور کرے گا اور انشاءاللہ ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعا بھی نکلے گی۔ یہ پریکٹس کرنی ہو نا، کبھی کبھی مسجد کے خادم ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں جو امپلائیز ہوتے ہیں، کبھی رک کر انہیں سینے لگا لیں، یقین کریں کبھی ایک بار گلے لگا لیں، گلے لگا کے چھوڑو گے نا، ان کی آنکھوں میں دیکھنا آپ کو نمی نظر آئے گی، آنسو نظر آئیں گے کہ ان کو بڑے عرصے سے کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا۔ ہم تو ملتے بھی اس سے جو میرے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، چائے بھی اسی کے ساتھ پیتے ہیں جو ہمارے معیار، ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے مطابق کا ہوتا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے بندوں کی اگر دعائیں لینی ہیں، اگر ان کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کی مخلوق سے محبت کیجیے، رب کے بندوں سے پیار کیجیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں محبتیں دیجیے جنہیں کوئی محبت نہیں دیتا۔ ایک واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں سنایا ہے، آج چونکہ اس موضوع سے مطابقت رکھتا ہے، آخری بات ہے۔ ایک بار عید کا دن تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نمازوں میں پولیس لگائی جاتی ہے، سیکیورٹی لگائی جاتی ہے، تو عید کی نماز تھی اور سیکیورٹی لگی ہوئی تھی، اور لوگ عید کے بعد جب ملتے رہے تو ایک باہر پولیس والا کھڑا تھا، اس سے کسی نے انٹرویو لیا، اس نے بتایا کہ میں آج عید کے دن ڈیوٹی کرنے تو آیا ہوں، مگر میری بچی بیمار ہے، اسے گھر چھوڑ کر آیا ہوں، چونکہ گورنمنٹ کا حکم تھا عید کے دن بھی مجھے ڈیوٹی کرنی پڑی، بیمار بچی کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان نمازیوں نے عید کی نماز پڑھی، سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، مجھے ایک نے بھی عید مبارک نہیں کہا۔ کیا میں اپنے رب کا بندہ نہیں؟ کیا میں ان کا مسلمان بھائی نہیں؟ میں ان کی ڈیوٹی کے لیے کھڑا ہوں، انہوں نے کبھی بھی مجھے سلام نہیں کیا۔ یقین کریں جب سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے نا، میں جب مسجد میں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں باہر کبھی کبھی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، پہلے ان کو سلام کیا کریں، کم از کم ان سے طبیعت پوچھا کریں۔ ہم اندر جا کر اتنے لوگوں سے ملتے ہیں، یہ جاتے آتے گارڈ، چوکیدار، چیکنگ کرنے والے، ہمارا دروازہ کھولنے والے، آپ کے آفس میں کئی لوگ ایسے ہوں گے، آپ ملیں ان سے، ان کی طبیعت پوچھیں، یقین کریں ان کو بڑا لطف آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آنے لگ جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اگر تکبر دل میں ہوا تو یہ عاجزی میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی والا اور سنتوں کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا
بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا